السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ سلافہ بنت سعد رضی اللہ عنہا. خاندانی پس منظر. نام سلافہ، والد کا نام سعد تھا. سلافہ کی شادی زمانے جاہلیت میں طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ ہوئی اور اس نے کئی بیٹوں کو جنم دیا. ان بیٹوں کے نام یہ تھے: مصافح، حارث، کلاب اور جلاس. اس خاندان نے اپنے تئیں یہ عزم کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی دشمنی کرنی اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے ساتھ کینہ اور بغض رکھنا ہے. انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس بات پر برانگیختہ کیا کہ جتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار مسلمانوں کے ساتھ کینہ، بغض اور دشمنی کر سکیں کریں. یعنی صرف خود نہیں دشمنی کی، اوروں کو بھی ابھارا. اس خاندان نے اس دن اپنی کمینگی کا کھل کر مظاہرہ کیا جب یہ جنگ احد میں حصہ لینے کے لیے نکلا تھا تاکہ جنگ بدر میں اپنے پیاروں کے قتل کا بدلہ لے سکیں. سلافہ قریش کی خواتین کے ساتھ روانہ ہوئی تاکہ یہ عورتیں مل کر اپنے مردوں کا حوصلہ بلند کر سکیں، ان کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کریں تاکہ وہ بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں. ان عورتوں نے اپنے مردوں سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھنا کہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار نہ ہونا، ہم ٹھوک کر مقابلہ کرنا، شیر بن کر میدان میں کودنا. جنگ احد کے لیے روانہ ہونے والی خواتین جو سلافہ کے ساتھ تھی ان میں سے نمایاں یہ تھیں: ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہند بنت عتبہ، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث، عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبہ اور صفوان بن امیہ کی بیوی برزہ یا برہ. سب خواتین بڑے جوش اور غلبلے کے ساتھ مشرکین مکہ کے ہمراہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئی. میدان احد میں تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور گمسان کا رن پڑا. مارکے کے آغاز میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، پھر جنگ نے پلٹا کھایا اور مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا. ہوا یہ کہ پہاڑی کے درے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک جتھا متعین کیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کی کوئی بھی صورت ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہاں ہر صورت جمے رہنا ہے. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام کا پلہ بھاری ہے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ تیر انداز درے کو چھوڑ کر میدان میں اتر ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. لشکر کفار کے شہ سواروں کے قائد خالد بن ولید نے درے کو خالی دیکھا تو اس راستے سے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا. جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کے پاؤں میدان میں جم نہ سکے. ادھر وحشی بن حرب نے موقع پا کر نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے سینے میں اتار دیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. اس دن غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام، سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا انس بن نضر، سیدنا عمرو بن جموح، سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن جحش جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شہادت نوش فرما گئے. سلافہ کی سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ کے خلاف نظر ماننا. سلافہ کو اس دن بہت صدمہ پہنچا جبکہ اس کا خاوند اور 4 بیٹے قتل کر دیے گئے تھے. عاصم بن ابی افلا نے اس کے دونوں بیٹوں مصافح اور اس کے بھائی کلاب کو قتل کیا. جس کو بھی عاصم کا تیر لگتا وہ زخمی حالت میں اپنی والدہ سلافہ کے پاس آ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیتا اور درد سے کراہنے لگتا. سلافہ نے درد بھرے انداز میں پوچھا: میرے بیٹو، یہ تیر تمہیں کس نے مارے؟ انہوں نے بتایا: جس شخص نے تیر مارا اس نے تیر مارتے وقت بآواز بلند کہا تھا: لیجیے افلا کے فرزند کی طرف سے تحفہ، سن لو کہ میں افلا کا فرزند ہوں. فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا.
سلافہ نے اسی دن نظر مان لی کہ اگر کسی وقت عاصم اس کی گرفت میں آئے تو اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. سیدنا عاصم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی مشرک اس کے بدن کو نہ چھو سکے. جب جنگ رجیع میں سیدنا عاصم کو شہید کر دیا گیا تو قبیلہ بنی حذیل کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے قاتلوں نے یہ ارادہ کیا کہ سیدنا عاصم کا سر سلافہ کو بیچ دیا جائے تاکہ وہ اپنی نظر پوری کر سکے. جب قریش کو پتہ چلا کہ سیدنا عاصم شہید ہو گئے ہیں تو قریش نے چند افراد کو بھیجا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لے آئے، کیونکہ اس نے قریش کے ایک نامی گرامی سردار کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا لشکر سیدنا عاصم کی حفاظت کے لیے بھیج دیا. شہد کی مکھیوں نے سیدنا عاصم کے جسم کو اپنے گھیرے میں لے لیا. قریش کے جو نمائندے وہاں آئے تھے ان کے لیے سیدنا عاصم کے جسم کا گوشت کاٹنا ممکن نہ رہا. وہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے رات آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو مکھیاں چلی جائیں گی اور ہم آسانی سے لاش تک پہنچ سکیں گے. لیکن جب رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا ریلا بھیجا جو سیدنا عاصم کی لاش کو بہا کر لے گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی دست برد سے سیدنا عاصم کے جسم کو بچا لیا. اب تک تو یہ اسلام کی دشمن ہے، تو اب اسلام کب قبول کیا اور ان کا نام یہاں پر کیوں ہے؟ جب عثمان بن نبی طلحہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی والدہ سلافہ سے کعبہ کی چابیاں لائیں. یہ اس خاندان سے ہیں جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں. یہ فتح مکہ کا دن تھا. سیدنا علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا سقایا اور حجابہ کے عہدے بنو عبد المطلب کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کو واپس کر دی. آپ نے چابی دیتے ہوئے فرمایا اے بنو ابی طلحہ، یہ چابی قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اور اب تک انہی کے پاس. یہ بھی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اسے سنبھال لو، اسے کوئی ظالم ہی تم سے لے گا. جب عثمان بن ابی طلحہ نے چابی اپنی والدہ سلافہ کو واپس کی تو سلافہ دیکھتی ہی رہ گئی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چابی واپس ملے گی. لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان سنا کہ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. وہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی اور اسی وقت اپنے بیٹے عثمان بن ابی طلحہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پھر بقیہ زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ رہی اور اسلام ہی کی حالت میں وفات پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ سلافہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ کتاب شروع کی گئی تھی 23 دسمبر 2011 میں. پہلے ہر ہفتے میں ایک صحابیہ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دو ہونے لگی، اور اس طرح کتنے سال لگے؟ 2011 دسمبر میں شروع ہوئی تھی اور اب بھی دسمبر ہی، 4 سال لگے تک. تو 4 سال میں بھی اگر ایک کتاب ختم کر لے انسان تو پھر بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جو سفر شروع کیا جائے الحمدللہ وہ ایک دن اختتام کو پہنچ ہی جاتا ہے. تو ان کے بارے میں چند باتیں مزید. عثمان بن طلحہ جو تھے، ان کے بیٹے جو تھے صلح حدیبیہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور خالد بن ولید کے ساتھ ہجرت کی، پھر موت تک مکہ میں رہے. یہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے اور انہوں نے عمرو بن عاص اور خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے اسلام قبول کیا تھا. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ابن عمر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ اسامہ قصبہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اسامہ کون تھے؟ اسامہ بن زید. اور آپ کے ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما بھی تھے. آپ نے کعبہ کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کی کنجی لاؤ. وہ کنجی لائے اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے. پھر انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دیر تک اندر رہے. تو ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے اندر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کعبہ سے متعلق ایک حکم دیا. جب آپ وہاں پر داخل ہوئے تو آپ نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈھانپ دینا، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو غافل کر دے. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ سینگ جو تھے وہ کعبہ میں ہی رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ کو ایک مرتبہ آگ لگی تو وہ بھی اس میں جل گئے. عثمان بن طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے وقت بالکل سامنے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی تھی. یعنی یہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں اور سخاوت میں بہت مشہور ہیں. ان کی پوتی کا نام صفیہ بنت حارث تھا. پوتی کا بیٹا تھا جس کا نام طلحہ طلحات تھا. طلحہ اس کی جمع جیسے طلحات ہوتی ہے نا، تو طلحات نام تھا اس کا. اور انہی کی والدہ تھی صفیہ بنت حارث جو اوپر ہے. کہتے ہیں کہ یہ سخی لوگوں میں سے تھے جو بڑا فضل و کرم رکھتے تھے اور مشہور تھے اپنی سخاوت میں. یہ اپنے زمانے میں اہل بصرہ میں سب سے زیادہ سخی تھے. طلحہ بن عبید اللہ جن کا لقب فیاض تھا، اور طلحہ بن عمر جو کہ طلحۃ الجود کے نام سے مشہور تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ طلحۃ الندى کے نام سے مشہور تھے، اور طلحہ حسن بن علی یہ طلحہ الخیر کے نام سے مشہور تھے، اور یہ طلحہ بن عبداللہ یہ طلحہ طلحات کے نام سے مشہور تھے. اور یہ نام اس لیے ان کے لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ سخی تھے. باقی سب بھی جود اور ندا اور یہ سخاوت ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب کے سب بہت سخی تھے. حضرت عائشہ جو تھی وہ صفیہ جو ام طلحہ طلحات تھی ان کے گھر جایا کرتی تھی. انہی کے گھر آپ نے دیکھا تھا کچھ بچیاں بغیر دوپٹے کی نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کی نماز نہ پڑھے. ان کا پڑپوتا تھا منصور بن عبد الرحمن. تو ان کی روایت جو ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. یعنی حدیث کے راوی تھے. انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ اور مصافح بن شیبہ سے روایت کیا ہے. قابل تعریف اور نیک انسان تھے. ہر نماز میں روتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نعمت عطا کرتا ہے کہ نماز میں اس کا دل اللہ کی طرف اتنا لگے اور پھر وہ روئے بھی اس میں. منصور بن عبد الرحمن اپنی ماں سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال. اور اچھی چیز دیکھ کر الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. منصور بن عبد الرحمن اپنی ماں صفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت لوگ کھجور اور پانی سے ہی سیر ہوتے تھے. یعنی کھانے کے لیے ہر وقت روٹی میسر نہیں ہوتی تھی. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. جی وعلیکم. یہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی صحابیات کے بارے میں پڑھا، جو ایک چیز مجھے بہت فیل ہوئی وہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جوان بچوں کی مائیں ہیں، لیکن اگر ایک ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو بڑی آسانی سے دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ عورت کے لیے گھر ایک بہت پروٹیکٹڈ جگہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اس کا بالکل اپوزٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی جو ہم دین کے اپوزٹ سب کچھ کر رہے ہیں یہی ہماری گمراہی ہے یا ہماری ذلت کا سبب بھی یہی ہے. بس اس میں بہت سے پہلو ہیں صحابیات کی زندگی کے، لیکن ایک پہلو جو مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے جو سب میں کامن ہے وہ انڈیپینڈنٹ سوچ ہے. اپنی ایک سوچ ہے جو کسی اور سے متاثر نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان طرح طرح کی باتیں سنے لیکن اس میں صحیح بات کو اختیار کرے، دوسروں کی باتوں سے بلا وجہ متاثر نہ. یعنی باپ نہیں مسلمان، شوہر نہیں مسلمان، گھرانہ نہیں مسلمان، بلکہ بڑے بڑے دشمن ہیں، لیکن وہ جب اسلام کی سچائی کو دیکھتی ہیں تو مسلمان ہو جاتی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہر وقت وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، انٹلیکچولی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کریں اگر وہ ان کی اپروول ہو تو پھر آگے بڑھیں. تو ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تو اپروول نہیں نا چاہیے. ہاں وہ تو پھر خواہشات کے پیچھے جانے میں تو کسی کی اپروول نہیں چاہیے. السلام علیکم. مجھے جو چیز کلک کی ہے اس میں وہ یہ کہ ایک تو obviously ایمان جو ہے ہم لوگوں کو جو کہ مفت میں ملا ہوا ہے، مفت میں اس سینس میں کہ ہمیں بائی برتھ ہی مل گیا اور ہم نے اس کو کبھی نہ اتنا زیادہ کوشچن کیا نہ کچھ، تو ہمیں اس کی پھر ویلیو بھی کم لگتی ہے. ہم پوری اسٹوری میں سوچتے رہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا، ایمان لائی وہ، اور ایمان اتنی بڑی چیز ہے نا، لیکن وہ ہمیں جب تک کوئی بہت زیادہ ایکشنز اور بہت زیادہ ڈیٹیلز نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں اچھا انہوں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا، پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات مجھے یہ کلک کی کہ عورت کے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جس کو وہ اوور لک کر جاتی ہے، اور وہ اس کے بچے ہیں. اگر ایک بچہ بھی، جیسے میں جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو میں کبھی اپنے فادر سے اس چیز کی کمپلینٹ کرتی تھی کہ میری بات نہیں مانتے ہیں کچھ، تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی ایڈوائس دیتے، وہ کہتے تھے جو مان رہا ہے نا زیادہ اس کو تم ایک کو بتاؤ، اس کو پھر تم اپریشیٹ کرو، دوسرے خود ہی اٹریکٹ ہوں گے.
ہم لوگ کہتے ہیں نہیں وہ یونیفارمٹی ہے، ساری کلاس نہ جب تک حاضر ہو تو لیکچر نہیں ہوگا یا اس طرح والی چیز، تو وہ کلاس میں تو ٹھیک ہے ایز اسکول یا کچھ، لیکن گھر میں یو کین اسٹارٹ وتھ ایون ون، اور آپ اس کو جب اپریشیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جب آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا تو بچوں میں ایک جیلسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میرا کیوں نہیں مانتا وہ کرے، تو اس چکر میں بھی اٹریکٹ ہوں گے. اور اولاد پھر جو آپ کی آگے جتنا آگے کام کرتی جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک قسم کا بونس مل رہا ہوتا ہے، تو سیکریفائس کا جو آپ نے کی ہوتی ہے. لیکن مین جو امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس بات سے وہ یہی ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ریئلی اینڈ ٹرولی جو کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور بنسبت یہ کہ آپ کر تو رہے ہو لیکن آپ کا اس میں دل نہ ہو، تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. مجھے مرزا یاور بیگ ایک اسکالر ہیں اور ان کی مجھے بات بہت زیادہ اچھی لگی کہ I will not stop doing what is in my control. I will not let something that is not in my control to take me away from something that is in my control. تو کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ آپ کر لیں، اور جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا آپ ارادے اور دعائیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو وہ بھی انشاءاللہ پھر آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ کتاب 4 سال میں پڑھی گئی، آف اینڈ آن میں کبھی کبھار اس کا حصہ رہی اور نہ رہی. جو بات مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کو 4 سال لگے ہیں، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت کچھ سبق ہم اس میں سے حاصل کرتے ہیں، پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں، آپ موقع دیتی ہیں سب کو، اور ہر صحابیہ کی کوئی نہ کوئی ایک الگ ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی ہے، خصوصیت ہے. تو ہم کوئی ایک پہلے کوئی خصوصیت لے لیں، اس کو ہم اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہم کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر ہم کوئی اور خصوصیت لے لیں اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. تو یہی میرے خیال میں ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. معلومات تو ایک طرف ہیں کہ ہم بہت زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، کہیں ذکر بھی کر سکیں گے بڑے فخریہ کہ ہاں یہ جانتی ہوں، آج جیسے میں نے پتا، تو کہیں جا کے میں بڑا روب بھی چھاڑ سکتی ہوں کہ اچھا یہ تو مجھے پتا چلا. لیکن اصل مقصد تو مجھے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہر نماز میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ انعام یافتہ لوگ تھے. السلام علیکم. Ustaza, we really enjoyed finishing the book. I feel like we were honored that since 2011 it's been going and we were the ones who were able to attend the class with you. Alhamdulillah. But I just wanted to say that I feel like the stories that we read for the Sahabiyat, every story that we've been through in the history, it's so relevant to the time today because we're coming across so many different situations. And there's not one situation that we're put in today that the people before us were not put in before. So I feel like, alhamdulillah, we're so blessed that we get to find the best examples through the Sahabas and the Sahabiyat, and they learn from the best example, the Prophet ﷺ himself. So one thing I wanted to share is that on Facebook these days I've been coming across a quote that says, the gist of it is, nowadays women are so caught up in trying to do what men can do that they forget that we're made to do something men can't do, right? So I feel like even the Sahabiyat, it's like they were independent in their thoughts. They, did what they had to, but all the while they gave the men their position in the society and they took their position. So it's not more, people say that, oh, Al-Huda is promoting feminism, but it's not that. I mean, we're just being told what our role in society is, and we're being told to take our right as women. So, Jazakallah khair for sharing everything with us. ایک تو یہی کہ آج ہی آپ نے ابھی دعا بتائی ہے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری مجلس میں شرکت کا موقع دیا اور الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو جو چیز سیکھی ہوئی ہے کہ کریج، کہ خواتین جو تھی ماشاءاللہ ان کے اندر اتنی کریج رہی ہے، مختلف لیولز جس لیولز پہ تھی وہاں. تو ہمیں بھی زندگی میں اس کریج کا ہونا بہت ضروری ہے، ڈیسیژنس کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے. اور ایک تیسری چیز یہ تھی کہ چونکہ کتاب میں یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً لوگ شامل ہوتے رہے اٹینڈ کرنے میں، جیسے میرے بھی بیچ میں مس ہیں، تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم وہ چیپٹرز پڑھ لیں جو ہمارے مس ہوئے یا آن لائن جو ریکارڈنگز ہیں وہاں سن لیں. اور یہ کہ اگر کوئی ریویو ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز اس کتاب پہ لکھی جائے تو اس سے بھی تھوڑا اچھے طریقے سے کر سکیں گے.
یہ کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ان صحابیات کے ساتھ کرے انشاءاللہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور تمام ٹیم کا بھی کہ مطلب یہ ایک ایسا علم ہے جو آسانی سے نہیں ملتا اور خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں. اور اللہ تعالیٰ ان لکھنے والوں کو اور جنہوں نے بھی کوشش کی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے رائٹر تھے وہ ہماری ایک کلاس فیلو بھی تھے, ان کے والد تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے. تو یعنی ایک انسان کی پوری ایک زندگی صرف ہوتی ہے نا کسی کی زندگی کے بارے میں لکھنا, تو ان کی کتنی محنت اور کاوش ہے. تو اللہ ان کو بھی جزائے. السلام علیکم اساتذہ. مجھے ان صحابیات کے واقعات سے جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے جو اور صحابیات نے اسلام قبول کیا ہے وہ اخلاق کے بنا پر ہے. جس طرح حضرت سلافہ کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاملہ کس طریقے سے کہ ان کو کعبہ کی چابیاں مل رہی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ فتح کا موقع ہے, بلکہ کہا کہ تم سب آزاد ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چاہتے تو چابی واپس نہ کرتے, آپ کر سکتے تھے, آپ فاتح تھے, آپ کنٹرول میں تھے اس وقت, لیکن آپ نے عہد پورے کیے. اساتذہ میں سوچ رہی تھی کہ آج کل کے بچوں کے ہیروز کیا ہے نا, جیسے بیگ میں جیومیٹری کے اوپر اور جوتے شوق میں فٹا اور پینسل اور ربڑ اور یہ سب چیزیں, اور چادر سو رہے ہیں, سلیپنگ وہ پجامے پہن رہے ہیں اس چیز کے, تو کیونکہ دے آر ناٹ ویل گائیڈڈ اور ہم لوگوں نے اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا ہے. ریسنٹلی میں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ سن رہی تھی تو اس نے خود سن لیا اور پھر اس نے کہا دوبارہ پلے کریں. تو جب اس نے کہا تو میں نے کہا آخری شخص جو جنت میں ڈالا جائے گا اس کا سارا بیان بتا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم سٹارٹ کریں کہ ہم ان ہیروز کو لے کے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور انہوں نے کیسے ایمان قبول کیا, اور ہمارے جیسے انسان تھے نا. اصل میں یہ تھا کہ سپر ہیروز بننے کے لیے نا یا تو پیچھے ریڈ لگانا پڑتا ہے, چادر لینی پڑتی ہے یا کچھ, دے ڈسٹرائے مور ٹو سیو لیس, لیکن یہاں پہ بہت سے لوگوں کو بچا لیا اور دے سیو مور اینڈ ڈسٹرائے لیس. تو ہمیں یہ پیغام دوسروں تک دینا چاہیے. السلام علیکم استاذہ, جتنی بھی صحابیات پڑھی ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنا بھی ہوا ان نے اپنے بچوں کو اپنے شوہر تک کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے, لیکن آج ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم بچوں یا شوہر کی وجہ سے کیا چیز پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کہ ان لوگوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا, لیکن آج ہم لوگ جو چیز چھوڑ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارا دین ہے. ان کے لیے دین کو چھوڑ دیں گے, یہاں یہ ہو رہا ہے آج کل. جیسے باروں کے ساتھ وہ ایک ریویو ہوتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے نا, جو آپ نے ایڈیشنز کیے ہیں ہر چیپٹر میں ان کو اگر لکھ لیا جائے تو وہ ایک بہت اچھا ایک خزانہ بن جائے گا ریڈرز کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.